مجھے پیر جا مستانو ماں توانجی خدمت میں ایکڑو ننڈو مثال عرض رکھندس. آپ سب نے اس زمین کی، اس جہاں کی کمزور ترین مخلوق جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کو ہم تمثیلاً مثال کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم طاقت کا موازنہ بھی کرتے ہیں، ہم چونٹی کی مثال لیتے ہیں کہ بھائی فلاں لشکر کے سامنے، فلاں سپہ سالار کے سامنے، وہ فلاں طاقتور شخص کے سامنے اس کی مثال ایک چونٹی سی تھی. مگر میرے دوستو، کبھی آپ نے اس نظر سے چونٹی کو دیکھا ہے کہ کیا اللہ کی شان، کس اللہ کی قدرت نے، کس پیار سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس چونٹی کی پاؤں کی طرف توجہ کی ہے؟ کتنے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پاؤں ہوتے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں. وہ کس طرح سے زمین کے اندر اپنی لگن، محنت، شوق اور توجہ سے کھدائی کر کے اپنے لیے ایک بسیرا بناتی ہیں، اور پھر جب ہم اس زمین میں ہل چلاتے ہیں یا پانی دیتے ہیں تو ان کا گھر اس ہل یا پانی کی نظر ہو جاتا ہے. مگر پھر دوبارہ سے وہ چونٹی اس زمین میں کھدائی کر کے اپنا گھر بناتی ہے. اگر وہ چونٹی تنے تنہا نکلے، اگر تنے تنہا کہیں جائے تو دوسرے کیڑے مکوڑے اس کو کھا جائیں. مگر چونٹی کبھی تنے تنہا نہیں رہتی، وہ آپس میں اتفاق کے ساتھ رہتی ہیں، ساتھ مل کے رہتی ہیں. پھر چاہے کتنے بڑے بھی مضبوط حملہ کرنے والے ان کے اوپر حملہ کریں، وہ سب مل کر اس کا مقابلہ کرتی ہیں. تو میرے دوستو، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کا بیان کر کے بیٹھنا شروع کریں تو ہماری زندگی اور آپ کی زندگی بڑی ناکافی ہے. ازل سے آخر تک بھی کرتے رہے تو اس کے ایک احسان کا بھی ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. میرے دوستو، کون انسان؟ میں اور آپ. اللہ فرماتا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے، تو انسان خسارے میں ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس فہم ہے، مگر اس کو اس کے عقل اور فہم کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. چھوٹے بچے کو آپ دیکھتے ہیں، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے، جب وہ گھٹنوں گھٹنوں چلنا شروع کرتا ہے، جب وہ ہاتھ ہاتھ چلنا شروع کرتا ہے، جب وہ پاؤں پاؤں چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے والدین اس کے لیے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی ماں ہر وقت اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ کہیں وہ اس طرف قدم نہ اٹھا لے، کہیں وہ اس طرف ہاتھ نہ بڑھا دے جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے. تو میرے دوستو، یہ اس کی زندگی کے پہلے مراحل ہیں. اس کو جان ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ اس کے طاقت کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے. اور وہ ناسمجھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان کار ہے. وہ ہر چمکتی چیز کی طرف دوڑے گا، وہ ہر رنگین چیز کی طرف دوڑے گا، اس کی طرف بڑھے گا. اس کو منع کیا جائے گا پھر بھی اور زیادہ اس طرف بڑھے گا. یہ انسان کی فطرت ہے اور اللہ بخوبی اس سے واقف ہے. اللہ انسان کی فطرت کو سب سے زیادہ قریب اور بہتری سے جانتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان تم خسارے میں ہو. صرف اللہ نے بتا نہیں دیا، پھر اس خسارے سے نکالنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اپنی کتابوں کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا کہ اے میری مخلوق، اے میرے انسان، تم خسارے میں ہو
مجھے پتا ہے تم کمزور ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں پیار کرتا ہوں؟ جب میں نے پہاڑوں سے پوچھا کیا میری خلافت کا بوجھ اٹھاؤ گے، جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا میری خلافت کا بوجھ اٹھاؤ گے، جب میں نے ساری مخلوقات سے پوچھا تو کسی نے بھی حامی نہ بھری، مگر ایک کمزور، ایک خسارے میں رہنے والے انسان، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تو نے اس خلافت کا جانتے ہوئے بھی کہ تیرے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے، تو کمزور ہے، تو سب سے کمزور ہے، مگر تو نے میرے حکم پر لبیک کہا۔ اے میرے بندے، تو نے میرے حکم پر لبیک کہا ہے تو میں تجھے پیار سے اپنی محبت اور عشق سے نوازتا ہوں، اور جن سے میں پیار کرتا ہوں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے اتنا قرب اور پیار کیا کہ ان کو اپنے حضور میں معراج پر بلایا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم کلام ہوئے، ان کو انسانوں کے درمیان بھیج دیا، ان کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ ارے میں قربان جاؤں ذات پر، صرف یہاں تک سلسلہ نہیں رکا، مگر ایسے ولی اللہ کے پیارے اس دنیا میں آج تک آ رہے ہیں جو ہم جیسوں کو خسارے سے نکال رہے ہیں، جو اللہ کے قرب اور اللہ کے پیار کے قریب ہم کر رہے ہیں۔ تو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کیا کہ بھائی تعلیم بھی فتنہ ہے، وہی بات آ گئی کہ انسان خسارے میں ہے جب تک وہ خسارے سے نہیں نکلتا، اس کو پتا نہیں کہ یہ تعلیم میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں گا یا اپنے نقصان کے لیے استعمال کروں گا۔ اگر میں تلوار اٹھاؤں گا میری عقل اور فہم کے مطابق، جو میں نے چند دنوں میں، جو میں نے چند گھڑیوں میں دو باتیں سن کر سمجھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا لائق فائق اور دانشور بن گیا ہوں۔ ارے میرا اور آپ کا علم کیا محدود ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم بیج زمین میں ڈالیں گے آیا وہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ کل ہم کہتے ہیں، ہم فورکاسٹ کرتے ہیں بارش ہوگی، کہتے ہیں 100% چانسز ہے بارش ہوگی، کل دھوپ نکل آئے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی علم اور تعلیم کی اوقات ہے۔ تو سب سے اچھی تعلیم کیا ہے، سب سے اچھا علم کیا ہے؟ وہ اللہ سے تعلق اور محبت کا علم ہے، جو میرے پیر کی نظروں سے، ان کی نگاہ سے ملتا ہے، جو میرے پیر محبوب مرشد سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت سے ملتا ہے۔ اے مجھا بھائیو، اے مجھا دوستو، تمہاں ہن خطے دے بیٹھا آئے ہو، تمہاں ہن روئے زمین سندھی دھرتی دے بیٹھا آئے ہو، تمہاں کے خبرہ کیڑو عظیم ہی خطو زمین جو، ہی کیڑو بہترین بے مثال خطو زمین جو رہے ہوا، جن پوری زندگی، پوری انسانیت جلا ہن زمین جے رہواسن ایک بہترین مثال قائم کیو، جے کہ دنیا میں جتنا بھی مانو آیا ہن زمین، ہن خطے انہن کے پانچے سینے میں سمایو۔ ارے سوچو جے زمین، جے ماں تمہاں کے پانچے سینے، پانچی دل میں جائیوں ڈنیوں، اج تمہاں چھریوں کھڑی انہیں جی دل کے چیرو چیر کرے رہا ہے، تمہاں ناک کرے رہا ہے انہیں زمین سا۔ اے انسان، جے زمین ماں تو پیدا تھے، جے مٹی ماں تو پیدا تھے، جے مٹی تو کے پانچے اندر جان ہی پانچی قوت تو کے ڈنی، انہیں مٹی سا تو اج کیڑو ظلم کرے رہے ہوا، جو انہیں کے پانچے پیرن میں لتانے تھو وہ افب کون بھی کرے، ایں تو تکبر کرے انہیں جے متھا، بین انسانن ایں بین مخلوقات ظلم کرے رہے ہوا، تو بے دریغ بڑن کے کٹے رہے ہوا، تو بے دریغ انسان جو خون بہا رہے ہوا۔ ارے تو آئیں کہ تو خسارے میں آ، اے انسان تو خسارے میں اللہ بچے۔ تو مجھا دوستو، جے کو انسان پان خسارے میں ہو جائے وہ تمہاں کی چھا بدھائی دے۔ اصل لفظ تا اساں نے محبوب مرشد دیا، اصل بیان تا مجھے سجن جو، اصل کو